بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ سفلی جادو، کالا جادو کرنے اور کروانے والے اور جو سیکھنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں وہ ایک بار اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ جادو کرنے، کروانے، سیکھنے، سکھانے کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے جادوگر کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جس نے سینکڑوں خاندان اجاڑ دیے، جو عورتوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ان سے شیطان کی پوجا کرواتا، ان کے ساتھ زنا کرتا اور کالا جادو کرتا۔ لیکن اس جادوگر کا آخر انجام کیا ہوا؟ دوستو، یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے جو کہ لاہور کے میو ہسپتال میں پیش آئی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس کہانی کی جانب۔ دوستو، بہت سے ایسے شیطان پرست لوگ ہوتے ہیں جو کہ جادو کرتے ہوئے ڈرتے بھی نہیں ہیں اللہ سے، پھر اللہ ان پر ان کے انجام کو رہتی دنیا تک عبرت بنا دیتا ہے۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، اچانک ایک لڑکی ایک بوڑھے آدمی کو لے کر ایک ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوئی اور وہ بہت پریشان حال تھی اور بوڑھا اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ لڑکی نے مدد کے لیے ڈاکٹروں کو پکارنا شروع کیا۔ اس کی چیخ و پکار سن کر تقریباً سبھی ڈاکٹر وہاں پر جمع ہو گئے۔ بظاہر تو وہ ایسی نہ تھی کہ اس کی بیوی لگتی، کیونکہ اس کی عمر 25 سال کے قریب تھی، جبکہ وہ بوڑھا 55 یا 60 سال کے لگ بھگ تھا۔ لیکن ڈاکٹرز کو یہ بھی جان کر حیرت ہوئی کہ وہ لڑکی اس بوڑھے کی بیوی تھی۔ ڈاکٹر کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اسے شدید ڈائریا ہوا ہے اور یہاں لانے سے پہلے وہ کسی اور اسپتال میں زیر علاج تھا۔ اب وہاں اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، اس لیے میں اسے یہاں پر لے آئی۔ اتنا کہہ کر وہ بری طرح سے رونے لگی اور ڈاکٹروں سے اس کی جان بچانے کی منت سماجت کرنے لگی۔ ڈاکٹروں نے اسے تسلی دی اور مریض کا معائنہ شروع کیا۔ وہ بوڑھا شخص مسلسل بیماری کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو چکا تھا کہ بس اب اس میں چند سانسیں اور ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا تھا۔ اس میں پانی کی شدید کمی تھی، سانس لینے میں بھی دشواری محسوس کر رہا تھا۔ لہذا ڈاکٹرز نے باہمی مشورے کے تحت اسے ICU وارڈ میں داخل کر لیا۔ اسے خوراک اور دیگر ادویات کی فراہمی کے لیے اس کے علاوہ ناک اور منہ کے ذریعے نالیاں لگا دی۔ اس طرح اس کا علاج شروع کر دیا گیا۔ وہاں کے سینئر ڈاکٹرز بھی اپنے راؤنڈ کے مطابق اس کا چیک اپ کر کے چلے گئے۔ اسی طرح ایک دن گزر گیا۔ اگلے دن وہاں پر موجود ایک نرس نے ایک عجیب بات دیکھی، لیکن وہ بات اس قدر ناقابل یقین تھی کہ اس نے کسی سے نہیں کہا، لیکن بذات خود ہی وہ اس کی تحقیق میں لگ گئی۔ تو بات یہ تھی، دراصل ICU وارڈ میں انہی مریضوں کو لایا جاتا جن کی حالت سخت خراب ہوتی اور وہاں ان کی خاص طرح سے نگہداشت کی جاتی۔ اس عمر میں وہ اللہ کے کلام کو بے حد اہمیت دیتے اور وہاں پر مختلف اوقات میں سورتوں کی تلاوت لگائی جاتی۔ اب اس ICU میں بھی ٹھیک اسی طرح سورہ الرحمن کی تلاوت وہاں پر موجود نرس نے اپنے موبائل میں لگا دی تھی اور ایسا کرنا ان کے نزدیک ان کی ڈیوٹی کا حصہ ہوتا۔ اب وہ حیران بات یہ تھی کہ جب یہ سورہ الرحمن کی تلاوت لگائی جاتی، اتنی دیر میں اس بوڑھے آدمی کے ناک اور منہ کے ذریعے لگی نالیوں میں سے کیڑے اور سونڈیاں نکلنا شروع ہو جاتی۔ وہ نرس اس منظر کو دیکھ کر شدید تعجب کا شکار تھی۔ اس نے جب اس بات کا مشاہدہ کیا تو معلوم ہوا کہ ایسا صرف اتنی ہی دیر ہوتا ہے جب تک کہ تلاوت چلتی رہتی ہے۔ اب انہوں نے اس منظر کی ویڈیو بنا کر وہاں کے سینئر ڈاکٹرز کو بھی واٹس ایپ پر بھیج دی، جسے دیکھنے کے بعد انہوں نے اس کی حقیقت جاننا چاہی۔ اس بات کا ذکر سنتے ہی ICU میں شور سا مچ گیا۔ سب اس چیز کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کرنا چاہتے تھے۔ سورہ الرحمن کی تلاوت لگائی گئی اور ویسا ہی ہوا جیسا انہیں پتا چلا تھا۔ ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں کیڑے مکوڑے اور سونڈیاں اس کے منہ سے نکلنا شروع ہو جاتی۔ کسی کو بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہ آتا، لیکن ڈاکٹرز نے اس کی بھی سائنسی وجہ تلاش کرنا شروع کر دی۔ اس کی بیوی جو اس کے ساتھ تھی، اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا اور کہنے لگی، میں جب اپنے شوہر کو یہاں لائی تو اسے ایسا کچھ نہ تھا، اب آپ لوگوں نے اس کے اندر کیڑے ڈال دیے۔ وہ بات بات پر خوب چیختی۔ لہذا بڑے ڈاکٹرز نے مریض کے شوگر اور ایڈز کے ٹیسٹ کروانے کو کہا اور اس کی بیوی سے پوچھا کہ وہ پچھلے ہسپتال کی رپورٹس دکھا دے جو انہوں نے ٹیسٹ کروائے تھے، لیکن وہ تو جیسے اس بات پر راضی ہی نہ تھی کہ مریض کا کوئی بھی ٹیسٹ کروایا جائے۔ اب ڈاکٹروں نے اس عجیب معاملے کے حل کے لیے خود ہی ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ کیا۔ رات کا وقت تھا۔ ہسپتال کے سینئر ڈاکٹرز اپنے کیبن میں موجود مریضوں کی رپورٹس کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ اچانک ان کے کیبن میں اس بوڑھے آدمی کی بیوی نے داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ اسے اندر بلایا گیا۔ اب اس کی موجودگی کی وجہ نے نہ صرف ڈاکٹرز کو حیران کر کے رکھ دیا بلکہ آپ بھی حیران ہوں گے۔ وہ عورت ڈاکٹر کے کیبن میں آئی اور کہنے لگی، مجھے آپ سے کچھ حقیقت بیان کرنی ہے۔ پھر اس نے کہا، دراصل بات یہ ہے کہ میرا شوہر ایک جادوگر ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے حیران ہو کر کہا،
لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ وہ رکشہ ڈرائیور ہے، تو اب کیا ہوا؟ اس پر عورت نے بتایا وہ رکشہ ڈرائیور ہی ہے، لیکن وہ کالا جادو کرتا ہے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ قرآن پاک سے عمل کرتا ہے۔ اس نے بتایا کہ میں خود بھی کسی اور کی بیوی تھی اور اس کے پاس سفلی عمل کروانے کے لیے آئی تھی۔ اس عورت نے بتایا کہ اس کے سسرال والے اس سے لڑائی جھگڑا کرتے، اس کا خاوند اسے مارا کرتا تھا۔ اس نے بتایا ان سب مصیبتوں سے جان چھڑوانے کے لیے میں نے سسرال والوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے اس کا حل تلاش کرنا شروع کر دیا، اور پھر ایک دن کسی نے اس شیطان جادوگر کے بارے میں بتایا کہ بظاہر تو یہ رکشہ چلاتا ہے، لیکن اس کا کیا ہوا عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا اور اس کے جادو کا کوئی توڑ ہی نہیں۔ بے شمار لوگوں کے درمیان یہ پوشیدہ شہرت رکھتا تھا، اور اسی شہرت کی کہانیاں سن کر میں اس کے پاس چلی آئی۔ عورت نے بتایا کہ جادوگر مجھے اپنے گھر لے گیا، وہاں اس نے مجھ سے کہا کہ وہ قرآن پاک سے عمل کرے گا، لہٰذا میں وضو کر لوں، اور اس طرح عمل کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ وہ جادوگر مجھے حال نما کمرے میں لے گیا جہاں پر ایک تکیہ رکھا ہوا تھا اور اس پر ایک عجیب سی شکل بنی ہوئی تھی۔ وہ خود تکیے کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور مجھے کہا میں تکیے کو سجدہ کروں، چنانچہ اندھے لالچ میں ویسا ہی کرتی گئی جیسا وہ کہتا، حتیٰ کہ اس نے میرا جسمانی فائدہ اٹھایا، میرے ساتھ زنا کیا اور مجھ سے کہا کہ یہ عمل کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے غلیظ حرکت اس نے کی وہ یہ تھی کہ اس نے اپنی گندگی کھانے کو مجھے کہا، میں نے اس کی گندگی کھائی۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ یہ گندگی کھانے میں ملا کر اپنے سسرال والوں کو کھلا دینا، اور اس نے کہا جیسا اس نے بتایا تھا میں نے سب ویسا ہی کیا۔ ہر آدمی اس سے ویسی ہی کامیابی حاصل کرتا ہے جیسا وہ اس سے کروانا چاہتا تھا، لیکن عورت نے بتایا کہ عمل کرنے کے بعد میرے سسرال والوں کے رویے میں کوئی فرق نہ آیا، البتہ میرا دل اس آدمی کی طرف مائل ہونے لگا اور میں نے اکثر اس سے ملنا اور اس کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ میں اپنی جنت چھوڑ کر اس کے پاس ہمیشہ کے لیے آ گئی، نہ ہی اپنے شوہر سے طلاق لیا اور نہ ہی اس کے ساتھ نکاح ہوا۔ ایک دن اس جادوگر نے کہا کہ سب کچھ ہو گیا ہے، لہٰذا اب تم میری بیوی ہو اور میرے ساتھ رہو گی۔ اب چونکہ میں اس کے ساتھ رہتی تھی لہٰذا میں نے اس کو جادو کرتے دیکھا۔ یہ آدمی قرآن پاک کی مختلف آیتوں کو بے ترتیب جوڑ کر اس سے عمل کیا کرتا اور کالا جادو کرتا۔ پھر وہ کچھ عرصے کے بعد اچانک بیمار ہو گیا، اس کو ایک ہسپتال میں داخل کروا دیا، وہاں پر وہ تقریباً 4 ماہ داخل رہا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ پھر ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھ سے بھی کہا تم بھی اپنے شوہر کے پاس واپس چلی جاؤ، لہٰذا میں نے ایسا ہی کیا، میں اپنے شوہر کے پاس واپس آ گئی، لیکن اس نے مجھے یہ کہہ کر نکال دیا کہ اب کیا کرنے آئی ہو، میں نے تمہیں تبھی طلاق دے دی تھی جب تم پہلی بار اس آدمی کے پاس گئی تھی، اب میں دوبارہ اس جادوگر کے پاس واپس آ گئی۔ اس وقت میں ہسپتال میں داخل تھا، لیکن میں جب اس کے پاس واپس آئی تو وہ بہت بہتر تھا اور اپنے پاؤں پر کھڑا تھا، لہٰذا اس نے مجھے ساتھ لیا اور ہم نے ایک مسجد میں جا کر نکاح کر لیا اور اس طرح پھر سے ہم ایک ساتھ رہنے لگے۔ اب وہ رکشہ چلا کر گزارا کرتا تھا، لیکن پھر ایک دن ایک لڑکی اس کے پاس آئی جو بہت خوبصورت تھی، اس نے ہمیں خوب پیسوں کا لالچ دی، اس لیے اس نے دوبارہ عمل کرنا شروع کر دیا اور اب اس کی حالت یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ اس عورت نے ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر صاحب میں توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب یہ سب سن کر حیران تھے۔ جب یہ سورہ رحمان کی تلاوت ہوتی اسی طرح اس آدمی سے کیڑے مکوڑے باہر نکلتے اور سنڈیاں باہر نکلتی۔ وہ بوڑھا شخص اگلے روز مر گیا اور اس بار اللہ پاک نے اسے توبہ کی توفیق بھی نہ دی۔ یہ تو تھا اس بوڑھے جادوگر کا عبرتناک واقعہ، لیکن یہ آج کل کی ہی بات ہے اور یہ بات ہمارے سامنے آ گئی، لیکن ہر دن ہمارے معاشرے میں ایسے گناہ ہو رہے ہیں۔ اپنے گھریلو معاملات کے روحانی حل کے لیے کئی لوگ ایسے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں جو کہ اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں۔ یہ لوگ قرآن پاک کا غلط استعمال کرتے ہیں، شیاطین کی مدد لیتے ہیں۔ بلا شبہ ایسا کرنے اور کروانے والے مسلمان نہیں ہو سکتے، جیسا کہ خود قرآن پاک فرماتا ہے کہ قرآن نیکوکاروں کے لیے رحمت اور بروں کے لیے عذاب ہے، یعنی جو لوگ اس کے کلام میں رد و بدل کریں گے ان کے لیے بڑا خسارہ ہے۔ لوگ یہ کہہ کر جادو تو برحق ہے کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا تھا، اپنی بات میں وزن ڈالتے ہیں، لیکن جادو ہرگز برحق نہیں۔ اس کا وجود تو ہے لیکن یہ برحق نہیں، اس کو کرنے اور کروانے والا دونوں اپنے ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معوذتین کی مدد سے جادو کا خاتمہ کیا تھا۔ قرآن پاک میں ہر مرض کا علاج ہے،
ہمیں اس پر بھروسہ کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب تو بیمار ہوتا ہے تو میں ہی تجھے شفا دیتا ہوں۔ دوستو، یہ ناسور ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے، خاص کر خواتین ان جادوگروں کا سب سے زیادہ شکار ہوتی ہے۔ دوستو، اس گناہ سے بچیے اور جتنا ممکن ہو سکے دوسروں کو بچائیے، کیونکہ جادو کرنے اور کروانے والا دونوں جہنمی ہے اور دونوں ہی دین اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو لوگ اس کام میں ملوث یا اس کام کو کرنے کی سوچ رہے ہیں وہ بچ سکے۔ آپ بھی اس کار خیر میں حصہ لیجیے۔ مزید معلومات ملتی رہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرے۔ اللہ حافظ۔